زین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تقدیر ہمیں کبھی ملنے دے گی یا ہم بس کاغذ کے دو چار اوراق تک ہی محدود رہیں گے؟ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھی تحریر پڑھ کر زین کی سانسیں رک گئی۔ اس نے جلدی سے قلم اٹھایا اور جواب دیا، میرا، اگر تقدیر نے ہمیں نہیں ملایا تو میں خود تقدیر کا راستہ بدل دوں گا۔ کل شام 6 بجے پارک کا وہ پرانا برگد کا درخت، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ لیکن زین کو کیا معلوم تھا، وہ ملاقات جس کا خواب انہوں نے برسوں دیکھا، وہ تقدیر کا کھیل نہیں بلکہ شہر کی قدیم اور گمنام لائبریری، جہاں گرد آلود الماریوں کے درمیان سے چھن کر آتی دھوپ کے ذرات رقص کرتے تھے، زین کی تنہائی کا واحد ٹھکانہ تھی۔ زین، جو ایک آرکیٹیکٹ تھا، پرانی عمارتوں کے زوال میں چھپی روح کو پڑھنے کا عادی تھا۔ ایک روز کتابوں کے پرانے ڈھیر کے نیچے سے ایک نیلی ڈائری ملی۔ ڈائری کے اوراق پر تصویریں ہو بہو وہی تھیں جو زین اکثر اپنے خوابوں میں دیکھتا تھا، وہی لائبریری کا گنبد، وہی اداس شامیں اور وہی خاموشی۔ تو زین نے کانپتے ہاتھوں سے آخری صفحے پر پینسل سے ایسی لکھ دیا، یہ خاموش جگہ مجھے ڈراتی بھی ہے اور سکون بھی دیتی ہے۔ کیا یہاں کوئی اور بھی ہے جو اس تنہائی کو محسوس کرتا ہے؟ اگلے دن جب وہ واپس آیا تو ڈائری وہیں موجود تھی۔ اس نے بےتابی سے پلٹا اور تو وہاں پر ایک نفیس اور دلکش لکھائی میں جواب درج تھا، خاموشی میں ہی زندگی کا اصل نغمہ چھپا ہوتا ہے زین۔ کیا تم کبھی دیواروں کو سرگوشیاں کرتے سنا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ اسی دن کے بعد سے ایک طلسماتی رشتہ جنم لینے لگا۔ مہینوں تک ان کی گفتگو ڈائری کے اوراق تک ہی محدود رہی۔ زین لکھتا، میرا، کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں؟ آج جہاں بارش ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے ہر بوند سے تمہاری آواز آ رہی ہے، اور ویسے تم کیا کر رہی ہو؟ میرا کا دوسرے دن جواب آتا ہے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش دیکھ رہی ہوں۔ زین، تم کہتے ہو کہ تم عمارتیں بناتے ہو، مگر میں صرف اپنی سوچوں کے محل بناتی ہوں۔ کاش تم میری بنائی ہوئی پینٹنگز کو دیکھ پاتے، میں بھی وہی خاموشی ہے جو تمہاری لائبریری میں ہے۔ زین جذباتی ہو کر دوسرے دن لکھتا ہے، خاموشی تو صرف ایک بہانہ ہے میرا، اصل میں تو ہم دونوں نے اس بھیڑ بھاڑ والی دنیا سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم کبھی حقیقت میں ملیں گے؟ میرا کا جواب ایک اقرار تھا، حقیقت تو خوابوں سے زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے، مگر تمہارے ساتھ مجھے خوابوں سے بھی زیادہ سکون ملے گا۔ زین، وقت ہمیں کب اجازت دے گا؟ اور جب اجازت دے گا؟ ملاقات سے ایک دن پہلے زین لائبریری پہنچا تو اس ڈائری میں اسے میرا کا لکھا ہوا ایک جذباتی سا نوٹ ملا، زین، میرا دل آج بہت زور سے دھڑک رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کل کا دن ہماری زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کل شام 6 بجے میں پارک کے اس پرانے برگد والے بینچ پر پہنچ جاؤں گی۔ میں نے وہ سرخ اسکارف بھی نکال لیا ہے جو تمہیں بہت پسند تھا۔ کل جب میں گھر سے نکلوں گی تو میرا دل صرف تمہاری طرف بھاگ رہا ہوگا۔ کل شام وقت کو یہیں رک جانا چاہیے۔ اگلے دن زین پورے جذبے کے ساتھ وقت سے پہلے ہی پارک پہنچ گیا۔ شام کا سورج برگد کی شاخوں سے پیچھے چھن کر زمین پر سنہرے سائے بنا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، 6 بجنے میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ اچانک باہر پارک کے باہر ٹریفک کے شور میں ایمبولینس کے سائرن کی چیخ سنائی دی۔ زین کا دل ایک انجانے خوف سے ڈوب گیا۔ وہ دیوانہ وار سڑک کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک ہولناک حادثہ ہو چکا تھا، ٹریفک رک چکی تھی۔ زین کی نظر ایک راہگیر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس سرخ اسکارف پہ پڑی جو خون آلودہ ہو کر بھی سڑک کی مٹی میں پڑا تھا، وہی اسکارف جس کا میرا نے وعدہ کیا تھا۔ ایک راہگیر کی آواز آئی، بیچاری لڑکی، ابھی تو پوری زندگی پڑی تھی اس کے سامنے، پتہ نہیں کسی سے ملنے جا رہی تھی شاید۔ زین کے ہاتھ سے وہ ڈائری زمین پر گر گئی، اس کے اوراق بکھر گئے، لیکن وہ الفاظ اب بھی اسی طرح زندہ تھے جیسے میرا کی روح۔ اس حادثے نے زین کی زندگی اور دنیا بدل دی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، اس نے اپنی زندگی لائبریری کو میرا کی یادگار بنانے میں صرف کر دی۔ آج بھی اگر آپ لائبریری جائیں تو زین اسی کونے میں بیٹھے دکھے گا جہاں ایک شیشے کے فریم میں وہ نیلی ڈائری اور سرخ اسکارف رکھا ہے۔ وہ کتاب لکھتا ہے اور کبھی کبھی لائبریری کے خالی ہال میں ایسی مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے
جیسے اس نے میرا کی کوئی سرگوشی سنی ہو، کیونکہ اس کے لیے تو میرا کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ وہ آج بھی اسی لائبریری کی دیواروں میں اور اس ڈائری کے ہر لفظ میں زندہ تھی۔